الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے خاص اللہ کے لیے. اللام للاختصاص، للہ خاص اللہ کے لیے ہے، یعنی اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں. آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی تمام کائنات کا خالق کون ہے؟ تو اس کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جب آسمان اور زمین جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کے سب کس کے ہے؟ تو پھر وہ اللہ کے حکم کے ماتحت بھی ہوں گے. وہ اللہ کے حکم کے، تو جب اللہ کے حکم کے ماتحت ہوں گے تم جو بھی کرو گے اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اچھا کرو گے وہ بھی اللہ کے علم میں، برا کرو گے وہ بھی اللہ کے علم میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یہاں تک کہ جو تمہارے اندر باتیں تم چھپاتے ہو، او تخفوہ، یا ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، یحاسبکم باللہ، اللہ اس کا حساب ضرور رکھتا ہے. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اب دیکھو، اللہ جسے چاہے بخش دے، اللہ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے عذاب دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور ایسا اللہ کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، رسول اور مومن اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک ان میں سے، مومنوں میں سے، انبیاء میں سے، رسولوں میں سے ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت پر. اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے. کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لاتا ہے اللہ پر، ہر ایک یقین رکھتا ہے اللہ پر. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر. وکتبہ، اور اس کے کتابوں پر. تورات اللہ کی طرف سے، انجیل اللہ کی طرف سے، زبور اللہ کی طرف سے، قرآن اللہ کی طرف سے، صحیفے ابراہیم، صحیفے موسیٰ، صحیفے شیس علیہ السلام، تمام آسمانی صحائف وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. وہ رسولہی، اور اس کے رسولوں پر، اور اس کے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام سمیت
1,24,000 کم و بیش جو انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے، سارے برحق ہے، سارے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ان کے رسالت میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، ان کی رسالت میں، ان کی نبوت میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اچھا، تو تیسرا پارہ تو شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت ہے، جیسا کہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، محمد رسول اللہ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ایک بات یاد رکھیں کہ نبوت میں سارے نبی ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے، سارے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اس پہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ باقی اگر صفات میں کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے تو وہ اس کے آیت کے خلاف نہیں ہے، وہ اس آیت کے خلاف ہو۔ ہم سارے انسان ہیں، ہم سارے کیا ہے؟ لیکن کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، اور کسی کا کوئی مذہبی نہیں، کوئی مسلمان ہے۔ اچھا وہ چھوڑو، مسلمانوں کے اندر کتنے قبائل ہے؟ کتنے کیا ہے؟ قبائل ہے۔ تو وہ رسولی ہی اور اس کے رسولوں پر اور اس کے تو لا نفرق بین احد من رسل، رسولوں کے درمیان ہم کوئی تفرقہ یا کوئی تفریق، کوئی جدائی، کوئی امتیاز نہیں رکھتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سن لی اور ہم نے اطاعت کر لی۔ یہ بھی نہیں اچھا ہم سن لیں گے، ہم پسند آیا اطاعت کر لیں گے، پسند نہیں آیا اطاعت، جس طرح آج کل تعلیم یافتہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بات عقل کے خلاف ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ ہاں، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی۔ اچھا تو اسی لیے ہمارے لیے ماننا مشکل، ہمارے لیے ماننا حالانکہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، وہ ہمارے عقل میں آئے تو ہم کہیں الحمدللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر عقل میں نہ بھی آئے لیکن پھر بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، ہمیں تسلیم، پھر ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہوں، پھر ہمیں مسلمان کہا جائے گا۔ لیکن میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے تو وہ تو ہم مان لیں، اس پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں، اور جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، اچھا یہ بات عقل میں نہیں آتی تو پھر اس حکم پہ عمل ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے ہماری عقل وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، وإلیک المصیر، اور سب لوگوں کا لوٹنا آپ کی طرف، سب لوگوں کا لوٹنا آپ کی طرف۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس آیت پہ اگر ہمارا ایمان ہو تو ہم کبھی گلے شکوے نہ کریں اللہ سے۔ اس آیت پہ اگر ہمارا ایمان ہو تو ہمیں کوئی چیز مشکل نظر نہ آئے۔ کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ رب العزت کسی بھی نفس پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکتا، جو وہ مکلف نہیں بناتا۔ جیسا کہ بچے ہیں، نابالغ ہیں، تو وہ فرائض سے ان سے سوال جواب نہیں کیا جائے گا،
کیوں؟ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حج نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، تو پھر یہ بوجھ ان پہ نہیں، یہ بوجھ ان پر جیسے کہ معذور ہے، بیمار ہے، کئی چیزوں میں ان کو رخصت ہوتی ہے کیونکہ وہ بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتے، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے نماز میں ہم مسجد میں آئے لیکن خواتین پہ یہ فرض نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز اپنے گھروں میں پڑھ، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی اس کی بس میں ہے اس کے مطابق اس پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، اس کے مطابق اس پہ بوجھ ہو، جو غریب ہے جو امیر ہے دونوں کو حکم ہوتا زکوٰۃ دو، تو غریب تو سارے بیچارے پریشان ہوتے کہ ہمارے پاس تو خود کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم کدھر سے زکوٰۃ دیں؟ وہ بھائی نہیں، فرض ہے، اللہ کا حکم دے دو، لیکن ان پہ بوجھ نہیں ہے، کن پہ ہے؟ مالداروں پہ، جو طاقت رکھتے ہیں۔ حج کرو، جو بھی مسلمان ہے حج کرو، تو ہم تو یہاں سے اسلام آباد تک کرائے نہیں ہوتا، ٹکٹ فری کرانے کے چکر میں ہوتے، تو پھر وہ مدینہ اور مکہ ہم کیسے جاتے؟ لیکن فرض ہے کرو نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی طاقت ہے اتنا بوجھ۔ اگر غریب ہے، یہاں جمعے والا دن ہے، درود شریف تو پڑھ لے کم از کم، درود شریف تو پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن کی تلاوت کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ نماز پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے، دعائیں مانگ سکتے کہ نہیں مانگ سکتے؟ یہ تو کرو۔ اور جو مالدار ہے، جو طاقت رکھتے ہیں، اتم الحج والعمرۃ للہ، اور آگے ایک آیت من استطاع الیہ سبیلا، جو آنے جانے کا، وہاں پر رہنے کا خرچ اٹھا سکتا ہو تو اس پر حج فرض ہے، اس پر حج کیا ہے؟ فرض۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑے ان نسینا او اخطأنا، ایسے گناہوں میں جو ہم بھول کر کریں، ایسے گناہوں میں جو ہم غلطی سے کریں، جو ہم کیا کریں اس پہ ہمیں نہ پکڑے، اس پہ ہمیں نہ پکڑے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، ہمارے اوپر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالے گئے، جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ہو، کیسے؟ ہم تو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ رب العزت نے فرما دیا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن پچھلی امتوں کی معافی ایسی نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب کی طرف توبہ نکالو۔ صورت کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو، تو ان کا توبہ کا ایک دوسرے کو قتل کرنا تھا۔ اور ان لوگوں کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی تھی، عبادت گاہ کے علاوہ، ہمارے لیے پوری زمین مسجد گندی نہ ہو، صاف ہو، تو وہ ہم جہاں پر کھڑے ہو قبلہ رخ کر کے، اور اگر قبلے کا پتہ نہ ہو جس طرف بھی منہ ہو نماز ہو جاتی ہے۔ اور کپڑا گندا ہو، بدن گندا ہو، یا کوئی اور بیٹھنے کی جگہ یا اٹھنے کی جگہ کوئی چیز گندی ہو، پانی سے صاف ہو جاتی ہے، لیکن وہ لوگ جلاتے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جلاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالے جیسا کہ پچھلی امتوں پہ بوجھ ڈالا۔ اور ایک بات اور، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، ہمارے اوپر ایسا کوئی بوجھ مت ڈالے، لا طاقت لنا، جس کی اٹھانے کے ہمارے اندر طاقت نہ ہو، جس کے اٹھانے کے ہمارے اندر کوئی طاقت نہ ہو۔ سارا دن بندہ کام کرے، سارا دن بندہ کام کرے، اور رات کی تہجد کی نماز فرض ہے۔ تہجد کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو وہ نہ دن میں کام کر سکے گا، نہ رات میں تہجد پڑھ سکے گا۔
الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کرنے والا اللہ کا کیا ہے؟ دوست ہے۔ ہم نے دن پہ کام کیا، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے محنت مزدوری کی، پسینہ بہایا، اور جو اللہ کے حقوق ہے ان کا خیال رکھا۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، اور اتنے تکے ہوئے تھے کہ ہم سو گئے، صبح اٹھے فجر کے لیے، پھر ڈیوٹی پہ آ گئے، تو تہجد کی نماز سے ہمیں نہیں پوچھا جائے گا کیوں نہیں پڑھی؟ کیوں؟ ہمارے لیے وہ فرض نہیں، ہمارے لیے فرض نہیں۔ لیکن اگر فرض ہوتا تو ہمارے اندر اس کی طاقت نہ ہوتی، ہمارے اندر اس کی طاقت نہ ہوتی۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ایسا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالے جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، درگزر کرے ہم سے، واغفر لنا، بخش دے ہمارے گناہوں کو، ورحمنا، رحم کر دے ہمارے اوپر، ورحمنا، رحم کر دے ہمارے اوپر۔ کہتے نا دعائیں سکھائے، تو دعائیں تو قرآن مجید میں ہے، لیکن کوئی پڑھے؟ واعف عنا، واغفر لنا، ورحمنا، یہ تین لفظ، واعف عنا، ہم سے درگزر کر دے، جو ہم سے ہو گیا معاف فرما دے، واغفر لنا، جتنی بھی گناہ ہے ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہمارے اوپر رحم کر دے، آئندہ گناہ نہ کرے، آئندہ ہم کوئی گناہ نہ کریں۔ انت مولانا، اور کیوں آپ کی طرف ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، کیوں اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ انت مولانا، تو ہی ہمارا رکھوالا ہے، تو ہی ہمارا کیا ہے؟ رکھوالا ہے۔ یہاں پر کام کرتے ہو تو سیلری وہ دوسری کمپنی سے لیتے ہو نا، تو یہاں پر جب ہم کام کرتے ہیں تو سیلری یہاں سے ملتی ہے نا، ہم کسی اور کمپنی میں تو نہیں جاتے۔ وہ کیوں آئے ہو؟ ہم نے پورے مہینے کام کیے، وہ بھائی جہاں کام کیے وہاں جا کے لے لو۔ تو ہمارا رکھوالا کون ہے؟ اللہ۔ تو ہمارے گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ۔ اور ہمارے اوپر رحم کون کرے گا؟ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ، اللہ بخشنے والا ہے، تو واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، اور اللہ ارحم الراحمین ہے، تو ورحمنا، ہمارے اوپر رحم کر دے، ہمارے اوپر۔ انت مولانا، تو ہمارا رکھوالا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو کون سے کافروں کے ساتھ تم لڑ رہے؟ نہیں لڑ رہے نا، لیکن اگر لڑنے کی نوبت آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے نہیں ہٹنا، اور جتنے بھی طاقتور ہو، جتنے بھی طاقت ہو، اسلحہ ہو، ایٹم بم ہو، پتہ نہیں کیا کیا بم ہو، لیکن اللہ کو بھولنا نہیں۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر اور دشمن کے خلاف اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری۔ اور جب اللہ کی مدد شامل حال ہو، جتنا بڑا دشمن سامنے ہو، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہمارا کچھ اور سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہم کہیں امریکہ، ہم کہیں برطانیہ، ہم کہیں وہ، لیکن سب کا سرغنہ شیطان ہے، سب کا سرغنہ کون ہے؟ اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ڈرانا خواب دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اللہ یہ بڑا دشمن ہے لیکن آپ کے رحم سے بڑا نہیں، یا اللہ آپ سے بڑا نہیں، تو اس بڑے دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہماری۔ اللہ رب العزت ہماری تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سنتیں پڑھیں۔